ان حرفوں کو بھی جو ہے وہ تفصیل کو ملاحظہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بعض مفسرین نے اس مقام پر یہ کہا ہے، کیا کہا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ان حروف کو ابصر اور بے معنی نازل قرار دیا ہے، اور اس لیے جاہل لوگوں کی یہ بات بہت بڑی غلطی پر مبنی ہے۔ قرآن مجید میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کے قطعاً کوئی معنی نہیں، کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو قرآن شریف میں اس کے کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ اب تو یہ بات طے ہے کہ ان حروف کے بھی حقیقت میں معنی ہیں۔ یہ بات واضح طور پر ظاہر ہو جاتی ہے اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان حروف کے بے شک معنی ہیں۔ اگر ان معنی کے بارے میں نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ثابت ہو تو ہم اپنے اختیار کریں گے، اور یہ ورنہ توقف سے کام لیں گے اور کہیں گے امنا کل من عندنا عند ربنا، یعنی کہ آل عمران کی سورہ نمبر 3 اور 7 ہے، اور ہم ان پر آیت پر ایمان لائے اور سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں۔ اس پر ایمان لانا بے حد اور بے حد ضروری، ازبز ضروری بھی ہے، اور یہ پروردگار کی طرف سے ہے، جو اس نے بھیجا ہے، جو اس نے ہمارے لیے کیا ہے، بے شک اس میں کوئی حکمت اور عظمت ہے، اس کی کوئی مرضی ہے، بے شک ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس میں ہم کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں چھوڑتے اور اس میں شک بھی نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں علماء کا کسی ایک معین بیان پر اتفاق نہیں بلکہ اختلاف ہے، جسے ذیل کے ساتھ بعض اقوال صحیح معلوم ہوں تو وہ انہیں قبول کریں، ورنہ حق واضح ہونے تک توقف کرے، جب تک حق واضح نہ ہو جائے تب تک توقف کرے۔ حرف مقطعات اعزاز قرآن کی دلیل ہیں، یہ قرآن کا ایک اعزاز ہے، اس کی ایک دلیل ہے جو حرف مقطعات ہیں۔ ان حروف کے معنی سے قطع نظر سوال یہ ہے کہ سورتوں کے آغاز میں ان حروف کے ذکر کرنے میں حکمت کیا ہے۔ اس میں بھی ایک حکمت ہے، جو کچھ سورتوں کے ابتدا میں آغاز میں یہ حرف بیان کیے گئے، اس سلسلے میں یہ قول بیان کیا گیا ہے کہ ان حروف کو سورتوں کے آغاز میں اعزاز قرآن بیان کرنے کے لیے ذکر کیا گیا ہے، اور اسی طرح کہ قرآن ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ کلام انہی حرف سے مرکب ہے جنہیں تم بھی اپنی روزمرہ گفتگو میں استعمال کرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن بھی ایک ایسی طرح مرکب ہے جیسے تم آپ دنیا داری میں اپنے استعمال اپنی زبان میں کرتے ہو، پھر یہ سوچو کہ آخری مخلوق اس کے مقابلے سے عاجز و قاصر کیوں ہیں۔ امام رازی نے اپنی تفسیر میں یہ قول مبرد اور محققین کی ایک جماعت سے اسے قرطبی نے فرح اور قطرف سے بیان فرمایا ہے، زمہشری نے بھی اسے کشاف میں بیان کرتے ہوئے اس کی خوب تائید و حمایت کی ہے اور یہ بات بیان کی ہے۔ شیخ امام علامہ ابو العباس تمیمیہ اور استاد گرامی حافظ متحد ابو الحاج مظلمی کا بھی یہی قول ہے، اور اس کو حافظ مظلمی نے بھی اپنے ابن تمیمیہ سے بھی روایت فرمایا ہے اور روایت کیا ہے۔ علامہ زمہشری بیان فرماتے ہیں کہ ان تمام حروف کو قرآن مجید کے شروع میں صرف ایک ہی جگہ ذکر نہیں کیا گیا بلکہ انہیں مختلف یعنی کہ الگ الگ مقامات پر ذکر کیا گیا ہے۔ جو یہ حروف مقطعات جو ہیں وہ ایک جگہ پر ذکر نہیں ہے بلکہ ان کا جو ذکر ہے الگ الگ مقام پر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، تاکہ قرآن کے مقابلے کے چیلنج کو زیادہ تر شروع اور بلیغ یعنی کہ شرح اور بلیغ انداز میں پیش کیا جا سکے، زیادہ سے زیادہ اچھے بلیغ زیادہ انداز میں اچھے انداز میں بیان کیا جا سکے، جس طرح کے قرآن مجید میں کے بیان کے کیے گئے بہت سے واقعات کو بھی بار بار ان کو بیان کیا گیا ہے۔ کئی مقامات پر چیلنج بھی نہایت واضح طور پر بار بار کیا گیا ہے۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں، کچھ حروف ایسے ہیں
جنہیں چیلنج کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر بار بار اسے بیان کیا ہے. کبھی صرف ایک حرف کی صورت میں متلاشی اور سواد نون اور کاف، کبھی 2 حرف کی صورت میں مسئلہ ہاں میم کی، کبھی 3 صورتوں کی حرف کی مثلا میں الف لام میم کی، اور کچھ 4 صورتوں میں کبھی 4 حرف کی صورت میں یہ جو ہے مثلا الف لام میم را کی طرح، اور الف لام میم سواد، اور کبھی 5 حرف کی صورت میں مثلا کاف ہا یا عین سواد کر کے جو ہے یہ، اور ہاں میم عین سین کاف کو، کیونکہ عربوں کے کلام کا اسلوب وہ انداز بھی یہی ہے کہ کبھی صرف 1 حرف کی، کبھی 2-3 حروف کے، ہو کبھی 4 ہو کبھی 5 پر مشتمل ہوتا ہے، اور زبان کا کوئی کلمہ حرف اصل یا کے اعتبار سے 5 حرفوں سے زیادہ مشتمل نہیں ہے. تو یہ بات واضح طور پر سمجھ لیجیے، جیسے کہ عربوں کا بولنا تھا، اور عربوں کا کہنا تھا جس زبان کو بولتے تھے، جن حرفوں سے جس طریقے سے بولتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر حروف مقطعات کو بھی اسی لیے بیان فرمایا، اور اسی طرح بیان فرمایا، اسی کے لیے بیان فرمایا کہ عربوں کے لوگوں، یہ کافر و قریش، تم سمجھ لو کہ جس زبان کو تم بولتے ہو، جس طرح بولتے ہو، میں اسی قرآن کے اندر آپ کی زبان، آپ کے جیسی زبان، آپ کے جیسے حروف کو میں نازل کرنے والا ہوں، اور نازل کیا ہے جسے آپ جھٹلا نہیں سکتے، جس میں کوئی کمی نہیں نکال سکتے. اور یہی وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر مقطعات حروف کو کبھی 1، کبھی 2، کبھی 3، کبھی 4، کبھی 5 کی صورت میں نازل فرما دیا کہ کفار قریش تم میرے قرآن میں کوئی کمی پیدا نہ کر سکو، کوئی کمی نہ لا سکو. لیکن یہی وجہ ہے کہ جن صورتوں کے آغاز میں یہ حروف آئے ہیں، اور ان میں قرآن ہی کی رفعت و برتری اور اعجاز و عظمت کا ذکر ہے، جیسا کہ ان 29 صورتوں کے جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کے آغاز میں حرف مقطعات ہیں، جیسے مثلا بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور الف لام میم یہ کتاب قرآن مجید جس میں کچھ شک نہیں، بے شک بیان کر دی گئی. یہ کتاب قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس پہ کوئی بھی شک نہیں کیا جا سکتا. الف لام میم لا الہ الا هو حی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ. آل عمران، سورہ آل عمران آیت نمبر 3. الف لام میم سے وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہ ہے، صرف عبادت کا لائق صرف اور صرف خدا، صرف وہی اللہ ہے. وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور سب کا نگہبان ہے. اس نے اپنے نبی پر اپنی سچی کتاب، بے شک اپنے نبی پر بہت سچی کتاب نازل کی، جو پہلے آسمان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، جو پہلے کتابیں نازل کی گئی ہیں رسولوں پر، نبیوں پر، انبیاء و کرام پر، ان کی تصدیق کرتی ہے. یہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم صاد، اور کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حسن منہ. اور یہ آیت اعراف، سورہ اعراف کی نمبر 2 کی ہے، سورہ یعنی کہ اعراف ہے اور آیت نمبر 2 ہے. الف لام میم صاد، یہ نبی پاک کتاب، جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے، اس سے آپ کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ تنگ دل نہیں ہو، آپ کو نہیں ہونا چاہیے جو ہم نے آپ پہ کتاب نازل فرمائی ہے. الف لام را کتاب انزلناہ علیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم. سورہ ابراہیم کی آیت ہے، آیت نمبر 1. الف لام را یہ کتاب عظیم الشان کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب جو ہے عظیم الشان کتاب ہے، اس کو ہم نے آپ پر اس لیے نازل فرما دیا کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں.
لوگوں کو اندھیروں سے نکالو، گمراہی سے نکالو، روشنی کی طرف، ایمان کی طرف لے کے آؤ اور ایمان لاؤ۔ اس پہ بے شک کوئی شک نہیں ہے، بے شک اس پہ کوئی شک ہی نہیں کیا جا سکتا، اس کے ایک حرف پر، ایک ایک آیت پر بھی کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے پروردگار کے حکم سے الف لام میم تنزیل کتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، سورہ سجدہ کی آیت ہے یہ، اور آیت نمبر 2 ہے۔ سم الف لام میم، اس میں کچھ شک نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، اور شک کی گنجائش بھی نہیں، آپ شک مت کرو اے لوگو، اس پہ شک مت کرو۔ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے، جو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک ہے، جو سب طرف کا پروردگار ہے، اس کی طرف سے میں نے کتاب، اللہ تعالیٰ فرماتا میں نے تمہاری طرف نازل فرمائی ہے۔ حامیم تنزیل الرحمن الرحیم، سورہ سجدہ آیت نمبر 2۔ حامیم، یہ کتاب اللہ رحمان الرحیم کی طرف سے اتری ہے، یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں اتری ہے، کسی اور شے کی طرف سے نہیں اتری، اللہ تعالیٰ رحمان نے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نازل فرما دی گئی یہ کتاب، یہ نازل اپنی طرف سے فرمائی ہے۔ حامیم عین سین کاف، کذالک یوحا، کذالک یحیی علیک من یعنی الی الذین من قبلک للہ العزیز الحکیم۔ آپ فرما دیجیے، آپ دیکھیے، کذالک یحیی علیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ پھر قرآن شریف کے اندر ارشاد فرماتا سورہ شورى، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حامیم عین سین کاف، اللہ غالب اور دانا ہی اسی طرح آپ کی طرف مضامین اور براہین بھیجتا ہے، ایسی آیتیں، ایسی قرآن اور مضامین بھیجتا ہے، اتارتا ہے، جس طرح آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وہی بھیجا کر رہا تھا، وہی بھیجا کرتا تھا، وہی بھیجا رہا تھا اور وہی بھیجتا تھا۔ اسی طرح میں نے آپ کی طرف بھی نازل فرمائی ہے کتاب قرآن۔ اسی طرح ان کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ہیں جن پر خوب غور سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا یہ قول صحیح ہے، یہ کلام انہیں ہی طرف مرکب کیا گیا ہے، اور جنہیں تم بھی اپنی روزمرہ گفتگو استعمال کرتے ہو۔ پھر سوچو کہ آخر ساری مخلوق اس کے مقابلے سے عاجز و قاصر کیوں ہے؟ یہ بات سوچنے کے لائق ہو، سوچو اور یاد رکھو اور غور کرو اس پہ، کیوں قاصر ہے؟ قرآن مجید میں کوئی شک نہیں، اس آیت میں کتاب سے مراد وہ قرآن مجید ہے، ریبی کے معائنی کے شک کے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کیا جائے۔ سعد بن ابو مالک کے ابو صالحہ کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح مرہ حمدانی کے حوالے سے ابن مسعود اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سے بھی یہ بھی بات روایت فرمائی ہے کہ لا ریب فیہ کے معنی ہیں کہ لا شک، بے شک، یعنی کہ اس میں کچھ شک نہیں، کوئی گنجائش نہیں کرتی۔ میں نے یہ ایمان تم پہ تمام کر دیا، یہ قرآن تم پہ تمام کر دیا، تم پہ نازل فرما دی، اپنی رحمت تمام کر دی، جس پہ آپ کوئی شک نہیں کر سکتے، بے شک اس پہ ایمان لے کے آؤ۔ اور ابو دردہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، مجاہد، سعید بن جبیر، ابو مالک اور نافع مولی، اور ابن عمر عطا، ابو عالیہ، ربی بن ابن یعنی انس و مقاتل اور ابن حبان، صدی اور قتادہ اور اسماعیل بن ابو خالد رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ کتنے علامہ، کتنے مولانا، کتنے بڑے بڑے بزرگوں نے یہ بات روایت بھی فرما دی ہے۔
اس پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا اور اس میں کوئی شک ہے ہی کیا جا سکتا اور اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اے لوگو، اس قرآن پر میرے نبی پر شک نہ کرو، بے شک اس پہ ایمان لے کے آؤ۔ امام ابن ابو حاتم بھی فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو آپ فرماتے میرا علم اتنا ہے کہ جو میرے علم کے مطابق اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، تو اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ کتاب قرآن مجید ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کے پاس نازل ہوئی ہے، یعنی کہ اللہ نے نازل کرائی دی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں بھی فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، آیت نمبر 2 سورہ سجدہ۔ الف لام میم، اس میں کچھ بھی شک نہیں، ایک دو جگہ نہیں، بہت سی جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا اس کتاب پہ بالکل بھی شک مت کرو، اس میں بے شک کوئی شک کی میں نے گنجائش چھوڑی ہی نہیں ہے، اس میں بالکل شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، بے کھٹک بنا سوچے سمجھے آپ اس پہ ایمان لے کے آئیے۔ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے، کسی انسان نے نہیں بھیجی یہ کتاب، جیسا آج کے دنیا داری کی کتابیں ہیں اور قرآن شریف سے میچ کر رہے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں کہ جیسے قرآن ہے ہماری اور کتابیں بھی ہیں، جو کہ میں کسی کے مذہب کی برائی کرنا یا اس کی توہین کرنے سے نہیں چاہتا۔ ہم کسی مذہب کی توہین نہیں کر رہے، ہم کسی مذہب سے نہیں کہہ رہے کہ یہ تمہارا مذہب کیسا ہے کیا ہے، نہ ہم کسی کتاب سے اس کا میل کر رہے ہیں نہ اس کا میچ کر رہے ہیں، بلکہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی دی ہوئی ہے، اور جس کتاب کو تم قرآن کے جیسا مانتے ہو وہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہے، جس سے کبھی مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ انسانوں کی کتاب سے اور اللہ کی کتاب سے زمین اور آسمان کا فرق ہے، اس کتاب سے اس کتاب کو میچ مت کرو، اس سے ملاؤ مت مانو، اس کے برابر اس کتاب کو مت مانو، کیونکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے، اور تم لوگ جو اور لوگ یہ کتاب پڑھتے ہو وہ اپنے انسانوں کی لکھی ہوئی پڑھتے ہو، اس لیے اس میں شک نہ کرو اور اپنی کتابوں سے میل اپنے برابر، اپنی کتابوں کے برابر نہ ٹھہراؤ۔ یہ کتاب کا درجہ تو وسیع بلند کر دیا گیا ہے، اس کتاب میں ان کا ذکر بھی فرما دیا جو اور انبیاء آئے تھے، جو اس میں کتابیں نازل فرمائی تھی، ان کتابوں کا ذکر، ان کتابوں کا جز، ان کتابوں کے مسائل، ان انبیاء کے مسائل، ان انبیاء کے شبان حیات، ان کا ذکر بھی اس میں ذکر فرما دیا گیا ہے۔ نہ تو کیوں ہمیں کیسے پتہ چلتا پیچھے پہلے مسلمان ہوئے، یہ فلاں نبی ہوئے، پہلے انبیاء ہوئے، ان پہ کون سی کتابیں نازل فرمائی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمانے سے ہی تو ہم کو پتہ چلا۔ اللہ نے اپنے کرم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات نازل فرمائی، بتائی گئی، اور قرآن میں یہ بات ثابت کر دی گئی ہے۔ آج کے لوگ قرآن شریف سے اپنی دوسری کتابوں کا جو میل لگتے اس کے برابر ٹھہراتے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ تمہاری کتابیں مانو کی، یعنی کہ مسلمانوں کی نہیں، انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، اور یہ اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے جس کا کبھی کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ بعض علماء نے کہا کہ اگر چاہیے خبر ہے لیکن اس کے معنی انہی کے ہیں، یعنی کہ اس کتاب میں شک نہ کرو، اس کتاب میں تو ذرہ برابر بھی شک نہ کرو۔ واز قرآن نے لاری وفی پر وقف کیا ہے، اور پھر فیہ ھدی للمتقین سے قرآن کے شروع کیا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ لاری وفی پر وقف کیا جائے، کیونکہ مذکورہ والا آیات کا بھی یہی تقاضا ہے، اور یہی فرمایا مذکورہ والا، اسی طرح ہدن قرآن کی صفت بن جاتی ہے، اور اس میں فیہ ہدن کی نسبت زیادہ بلاغت ہے۔ اگر عربی کے اعتبار سے ہدن میں اس بات کا بھی احتمال ہے یہ صفت کی وجہ سے مرفوع یا مال ہونے کی وجہ سے منصوب ہو، تو یہ آپ باضابطہ طور پر فرما دیجیے۔ آپ دیکھ لیجیے، ہدایت کا متقین کے ساتھ اختصاص، ہدایت کو متقین کے ساتھ خاص کیا گیا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم ان اولئک ینادون من مقام بعید۔ بے شک کیا بات کہی اللہ تعالیٰ سورہ
सजदा के अंदर फरमाता है। आयत नंबर 44 सूरह सजदा में आयत इरशाद फरमाया, आयत नंबर 44, ए नबी कह दीजिए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है नबी कह दीजिए जो ईमान लाए और लाते हैं उनके लिए ये हिदायत और शिफा है। जो बीमारी हो, हिदायत हो, गुमराह हुआ उनके लिए हिदायत भी है और शिफा भी है, अपने मर्जों की दवा भी है। और जो ईमान नहीं लाते उनके कानों में गिरानी है, बहरापन है, और ये उनके हक में अंधापन है। जो ईमान लेते हैं उनके हक में अंधापन। ये लोग जो हक बात नहीं सुनते, गोया उन्हें दो जगह से आवाज दी जाती है। और फरमाया व ननज़िल मिनल कुरान मा हुवा शिफा व रहमतल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुल ज़ालिमीन इल्ला खसारा। सूरह बनी इसराइल की आयत है, आयत नंबर 82। और हम कुरान के जरिए वो चीजें नाजिल करते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, और हम कुरान के जरिए वो चीजें नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है, और जालिमों को हक में उससे नुकसान ही बढ़ता है। जालिमों के हक में उससे नुकसान बढ़ता है। और हम हिदायत वालों के लिए उनके लिए शिफा भी करार दिया, हिदायत भी करार दिया, और उन्हें एक कामयाब जिंदगी अता फरमाते। ऐ लोगों, कुरान पे अमल भी करो, इसे पढ़ो भी, और इंशाअल्लाह ताला इस पे ईमान भी लेकर आओ। कितनी उम्दा चीज और हमने बात बताई है। हमारी आपसे गुजारिश है इंशाअल्लाह ताला आप नई नई वीडियो ऐसी हम फिर बताने भेजते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें इंशाअल्लाह ताला। और वीडियो को बिल्कुल हरगिज काट कर ना देखें, क्योंकि एक एक लफ्ज हमारा चुना हुआ है। इसलिए हमारी जो भी साहिबान, जो भी हजरात हमारी वीडियोस को देखता है इंशाअल्लाह ताला, उसे बिल्कुल ना काटें, क्योंकि हर वीडियो में एक एक लफ्ज चुना हुआ और उम्दा लफ्ज भेजा गया है इंशाअल्लाह ताला। उसमें बिल्कुल कट फिट ना करें इंशाअल्लाह ताला। फिर मजीद हम एक वीडियो के साथ मिलते हैं इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।